بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جن کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری یہ خواہش تو لازمی پوری ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے حصول میں ہم بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، یہ جانے بنا ہی کہ وہ کام صحیح ہے یا غلط۔ ایسی ہی میری بھی ایک خواہش تھی جسے میں غلط طریقے سے پورا تو کر لیا، لیکن پھر اس کا ایک خوفناک نتیجہ سامنے آیا۔ اس دن بھی میں چھت کے اوپر جنات کے گھر کی صفائی کر کے نیچے آئی تو سامنے ہی گھر کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ ہنسی خوشی گپیوں میں مصروف تھے۔ میری دونوں بھابیاں بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور میں انہیں دیکھ کر جل کر خاک ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے چہروں کی ہنسی چھین لوں۔ میں ان سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن میری نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ تھی اور اسی وجہ سے میں ان کو برا سمجھنے لگی تھی، کیونکہ ان کے نام نہاد وجہ میری خوشیوں میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میرا نام شہر بانو ہے، لیکن سب مجھے بانو بانو ہی کہتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 23 سال ہے اور میں ابھی کنواری ہوں۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ ابھی 2 سال تک میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ضد کی بہت پکی ہوں اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہوں۔ تبھی یہ بات بھی مان لی اور میرے ماں باپ نے بھی میری بات مان لی۔ میرے علاوہ میرے 2 بھائی ہیں اور بہن کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بھی ہوں۔ ایم اے کرنے کے بعد میں ہر وقت گھر پر ہی پائی جاتی ہوں۔ کبھی کبھار بازار چلی جاتی ہوں۔ ہمارا گھر 2 منزلہ ہے جو 1 سال پہلے ہی نئے سرے سے بنایا تھا کہ بھائیوں کی شادی کے بعد ایک پورشن چھوٹے بھائی کا تو دوسرا پورشن بڑے بھائی کا۔ میں ان دنوں شوق میں دوسری منزل کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے میں رات دیر تک جاگتی ناول پڑھتی رہتی تھی اور افسانوی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے وہاں سونے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات ٹال دی اور اپنی رہائش وہیں پر رکھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی۔ میں چونک کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میرے کمرے میں مکمل روشنی تھی اور ہر چیز واضح تھی۔ میں ناول ایک طرف رکھ کر دوپٹہ اوڑھ کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راہداری میں صرف ایک 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی پورشن کو روشن کرنے میں ناکافی تھی۔ میں آگے بڑھی اور ادھر ادھر دیکھتی مین سوئچ کی طرف جانے لگی تاکہ ہال کی لائٹ آن کر سکوں۔ ابھی میں وہاں پہنچی بھی نہیں تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر رخ موڑ کر سوئچ بورڈ کی طرف جانے کی ایک بار پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں بنا دیکھے آگے بڑھتی گئی اور مین سوئچ کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے تیزی سے لائٹ آن کرتے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، مگر اس بار بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اس کو اپنا وہم سمجھ کر لائٹ آن ہی چھوڑ کر کمرے کی طرف بڑھی اور ناول رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے 2-3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ کبھی مجھے لگتا کمرے میں کوئی ہے، کبھی لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی بالکل میرے پاس بیٹھا ہے۔ لیکن جب بھی میں اپنے دائیں بائیں آس پاس دیکھتی تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھے وہم ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سب محسوس کرتی ہوں۔ تقریباً 1 مہینے تک مجھے اوپر والے پورشن پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ میں کسی اندیکھے وجود کو محسوس کرتی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے میرے تجسس کو ہوا ملتی تھی۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں 1 مہینے تک اوپر والے پورشن پر رہائش پذیر رہی، لیکن جب کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تو میں نے اپنے تجسس کو ہوا دے کر رکھی۔ مجھے کچھ معلوم تو نہ ہوا، مگر اب اکیلے اوپر والے پورشن پر گھبراہٹ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی رہائش دوبارہ نیچے کر لی، جس پر میرے بھائیوں اور ماں باپ نے طنز بھی کیا کہ اب کیوں نیچے آئی ہو؟ تو میں ہنس کر ٹال گئی، کسی کو بھی اصل بات نہ بتائی کہ مجھے اوپر والے پورشن پر کچھ محسوس ہوتا ہے۔ گھر میں بھائیوں کے رشتوں کی باتیں ہونے لگی۔ میرا بڑا بھائی 28 سال کا اور چھوٹا بھائی 26 سال کا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ میں تو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میرے ماں باپ نے ان کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ رشتے والی آنٹی روز کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آئی ہوتی تھی اور میری ماں کوئی نہ کوئی مین میخ نکال کر انکار کر دیتی۔ یوں ہی 1 مہینے تک رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار میری ماں کو میرے بھائیوں کے لیے لڑکیاں بھی پسند آ گئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں جن کو میری ماں نے میرے بھائیوں کے لیے پسند کیا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں بہنیں کافی خوبصورت اور سلجھی ہوئی لگی تھیں۔
میرے ماں باپ نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام کیا تھا اور یوں 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ میری ماں نے سارے گھر کی صفائی کی ذمہ داری مجھ پر لگائی اور خود وہ ساری شاپنگ کا بیڑا اٹھا چکی تھی۔ وہ بازار چلی گئیں تو میں نیچے والے پورشن میں صاف صفائی کر کے اوپر والے پورشن میں آئی۔ خاص کام تو نہیں تھا لیکن پھر بھی سارے پورشن کی صفائی کر کے میں چھت پر آ گئی۔ میں نے دوپہر کو کام کرنا شروع کیا اور اب اندھیرا ہو گیا تھا۔ چھت پر ایک طرف کبوتروں کا پنجرا تھا جو میرے چھوٹے بھائی نے رکھے ہوئے تھے، باقی پوری چھت خالی تھی۔ میں نے ساری چھت پر جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ میں ساری چھت پر جھاڑو لگا کر اور چھوٹا موٹا سامان اکٹھا کر کے چھت پر موجود سیڑھیوں والے کمرے کے پچھلے حصے میں آئی اور وہاں بھی جھاڑو لگانے لگی۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے ارد گرد اندھیرا پھیل گیا اور میری آنکھیں خود بخود ہی بند ہو گئیں۔ میری آنکھیں 1 سیکنڈ بعد اپنے ہی آپ کھل گئیں تو میں اپنے ارد گرد دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ میرے گھر کی چھت نہیں تھی بلکہ کوئی ویران سی جگہ تھی جس میں کمرے بنے ہوئے تھے اور ہر طرف نیم اندھیرا تھا۔ ہر جگہ ہریالی چھائی ہوئی تھی اور کمرے بھی غار کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ کسی بھی کمرے کا دروازہ نہیں تھا بلکہ سارے کمرے یوں ہی کھلے ہوئے تھے۔ اس ویرانے میں کسی کا بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے گھر جانے کا راستہ ڈھونڈنا چاہا مگر وہاں تو ہر طرف غار نما کمرے ہی کمرے تھے، کہیں بھی میرے گھر کی چھت کا راستہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈر کر روتی تبھی میرے کاندھے پر مجھے کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے سامنے ایک بڑی عجیب و غریب سی مخلوق کھڑی تھی اور ایسی مخلوق میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت خوفناک تھی، تبھی مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں کپ کپاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی جب اس نے مجھے اشارے سے روکا اور کہا کہ کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں تو اپنی چھت پر صفائی کر رہی تھی، یہاں پتہ نہیں کیسے آ گئی، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا تم اپنی چھت پر نہیں ہمارے گھر پر صفائی کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں وہ ہماری چھت تھی۔ میری بات پر اس نے مجھے گھورا اور کہا ہم جنزاد ہیں، تمہاری چھت پر ہمارا بسیرا ہے اور جس جگہ تم صفائی کر رہی تھی وہ ہمارا گھر ہے جو کسی بھی انسان کو نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن تم نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں جلنے لگی جیسے اس میں سے آگ نکل رہی ہو۔ میں گھبرا گئی، مجھے لگا تھا کہ اب میں نے اس کا گھر دیکھ لیا ہے تو اب وہ مجھے مار دے گا۔ میں نے جلدی سے کہا میں کسی کو اس جگہ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی بلکہ تمہارے گھر کی روز صفائی بھی کیا کروں گی، مجھے مت مارو پلیز۔ میری بات سن کر اس نے کچھ پلوں کے لیے مجھے گھورا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے تم روز ہمارے گھر کی صفائی کیا کرو گی۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہو، جا کر صفائی کرو۔ میں نے اس کی بات سن کر جلدی سے جھاڑو اٹھایا اور سارے کمروں کی صفائی کرنے لگی جو عجیب و غریب سے تھے۔ سارے کمرے خالی تھے، کسی بھی قسم کا فرنیچر نہیں تھا وہاں۔ ہاں، نیچے زمین پر درختوں کی چھال کے بستر بنے ہوئے تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس جنزادے کے علاوہ مجھے کوئی اور جنزاد یا جنزادی نظر بھی نہیں آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ساری صفائی کر کے میں کھڑی ہوئی تو وہی جنزاد پھر سے نمودار ہوا۔ اس نے بنا کچھ کہے مجھے چٹکی دیکھ کر بجائی تو اس جگہ سے باہر آ گئی اور اب میں اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے جاتی مجھے اپنے کان میں اس جنزاد کی سرگوشی سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ کل یاد سے وقت پر آ جانا۔ اس کی آواز سن کر میرے پسینے چھوٹ پڑے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میری جان چھوٹ گئی ہے لیکن اب تو شاید مجھے روز ہی یہاں آنا پڑے گا۔ میں سر ہلاتی نیچے آئی تو میری ماں کھانا بنا چکی تھی۔ میری ماں نے کہا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے جواب دیا میں چھت پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میری ماں نے کہا میں خود ابھی چھت پر دیکھ کر آئی ہوں، نہ تم اوپر والے پورشن میں تھی نہ ہی چھت پر، تو میں نے کہا آپ کے سامنے ہی تو اوپر سے آئی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے بنا کوئی مزید بات کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میرا معمول ہو گیا تھا، میں روز اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چھت پر جاتی تھی اور سیڑھیوں والے کمرے کے پیچھے موجود جگہ سے جنات کے گھر میں داخل ہو کر وہاں کی ساری صفائی کرتی اور واپس آ جاتی۔ مجھے آج وہاں پر صرف ایک جنزاد ہی دکھا تھا اور وہی جس نے مجھے کہا تھا کہ تم یہاں کی صفائی کیا کرو گی۔ میں روز وہاں جاتی اور صفائی کر کے نیچے آ جاتی۔ میں نے کسی کو بھی اس سب کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ ہمارے گھر کی چھت پر جنات کا بسیرا ہے اور میں ان کے گھر کی صفائی کرتی ہوں۔ کرتے کرتے 2 ہفتے گزر گئے، شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی اور اب بس شادی کرنا باقی رہ گئی تھی اور پھر عین مقررہ دن پر ہم بڑی دھوم دھام سے دونوں بھائیوں کی بارات لے کر گئے اور ان کی دلہنوں کو رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ شادی کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گئی تھیں اور دونوں ہی 1 ہفتہ رہ کر واپس آ گئی تھیں۔ وہ دونوں بہت ہنس کر
اور کھل کھل کر باتیں کر رہی تھی، گھل مل کر رہنے والی لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنے حسن اخلاق سے جلد ہی ہم سب کے دل جیت لیے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی انہوں نے گھر کے کام کاج سنبھال لیے تھے۔ چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ بڑا بھائی نیچے ہی ہوتا تھا۔ میں بھی اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں رہتی تھی، جبکہ امی ابو بڑے بھائی کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ میری بھابیاں ٹپیکل بھابیاں ثابت نہیں ہوئی تھیں، بلکہ وہ میرے ساتھ ایسے رہتی تھیں جیسے میں ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ میں نے بھی کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں کی تھی ان کے ساتھ۔ تلخ کلامیوں سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور سکون بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کسی بھی رویے کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو۔ اس بیچ میں معمول کے مطابق چھت پر جنات کے گھر کی صفائی کرنے جاتی تھی۔ بھائی کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے جب اچانک ایک دن میری دونوں بھابھیوں کا اکلوتا بھائی عفان ہمارے گھر آیا۔ وہ شادی کے وقت یہاں موجود نہیں تھا، بلکہ ملک سے باہر تھا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اس سے مل نہیں پایا تھا اور نہ ہی وہ شادی میں شرکت کر پایا تھا۔ ہمارے گھر میں اس کا استقبال بہت ہی شاندار اور والہانہ انداز میں ہوا تھا۔ میں اس وقت چھت پر جنات کے گھر کی صفائی کر رہی تھی، تو مجھے علم نہیں تھا کہ وہ ہمارے گھر آیا ہے، نہ ہی اس سے پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ بس اتنا جانتی تھی کہ بھابھیوں کا ایک بھائی بھی ہے جو ملک سے باہر ہوتا ہے۔ میں ساری صفائی کر کے اپنے کمرے میں فریش ہونے کی غرض سے آئی تاکہ فریش ہو کر میں نیچے جا کر کھانا کھا سکوں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بیڈ پر کسی مرد کو لیٹے پا کر میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ میں نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ جو سونے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا میری آواز سن کر بولا کہ میں عفان ہوں۔ میں نے کہا، کون عفان؟ نکلو میرے کمرے سے۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بھی بل پڑنے لگے اور اس نے کہا کہ میں نہیں، آپ یہاں سے نکلی، یہ میرا کمرہ ہے۔ عفان کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو بے نقط کی سناتی، اچانک میری چھوٹی بھابھی کمرے میں داخل ہوئی اور پوچھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھابھی کو بتایا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، میرے بیڈ پر سو رہا ہے اور یہاں سے جا بھی نہیں رہا۔ میری بھابھی نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، ہم سے ملنے آیا ہے اور آج رات یہیں رکے گا۔ اور عفان، تم سے میں نے کہا تھا نا کہ میرے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں جاؤ، فریش ہو کر کھانا کھانے آ جاؤ۔ عفان اس کی بات سن کر سر ہلاتا چلا گیا، تو میں بھی شرمندہ ہو کر فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد میں نے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ غور سے عفان کا جائزہ لیا جو بے حد ہینڈسم تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ایسا ہی تو دلہا چاہتی تھی میں اپنے لیے۔ میں نظروں ہی نظروں میں عفان کو اپنے لیے پسند کر چکی تھی اور سوچ لیا تھا کہ عفان سے ہی شادی کروں گی۔ مجھے امید تھی کہ میری عفان سے شادی آسانی سے ہو جائے گی اور کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگلے دن عفان ہمارے ہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے اپنے گزشتہ رویے کی معافی بھی مانگی تھی تاکہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہ رہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میں اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ وہ اب اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا اور اس دوران میری اس سے خوب گپ شپ بھی رہتی تھی، جس پر کسی نے بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس رات میں چھت پر جنات کی کمرے کی صفائی کرنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی عفان کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میری چھوٹی بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے گھر والوں کی باتیں کرنے لگی۔ ان کی باتوں میں زیادہ ذکر عفان کا ہی ہوتا تھا، جسے سننا مجھے بھی بے حد اچھا لگتا تھا۔ ان کا اکلوتا بھائی تھا جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں میری چھوٹی بھابھی نے بتایا کہ وہ عفان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تاکہ واپس باہر جانے سے پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، جیسے وہ ابھی ہی میرا نام لے کر کہیں گی کہ اس کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ میں نے خود پر قابو پا کر پوچھا کہ کوئی لڑکی ملی؟ تو بھابھی نے بتایا کہ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، رشتے والی کو کہا ہوا ہے، جیسے ہی ملے گی شادی ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی کہ وہ باہر سے کوئی لڑکی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا کہ کوئی آس پاس ہی دیکھ لیں، شاید اچھی لڑکی مل جائے۔ بھابھی نے کہا، آس پاس اس لائق کوئی ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی رشتے داروں میں عفان کی شادی نہیں کرنی۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ضبط کر گئی، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ مگر میری ساری رات سوتے جاگتی کیفیت میں گزری۔ میں عفان سے محبت کرنے لگی تھی اور اس سے شادی کی خواہاں تھی۔ تبھی میں نے امی سے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں میری بات سن کر خوش ہو گئے، پھر انہوں نے یہی بات میرے ابو سے کہی، وہ بھی امی کی طرح خوش ہو گئے۔ کرتے کرتے پورے گھر میں یہ بات پھیل گئی کہ اب بانو کی شادی ہوگی۔ امی لوگ اب رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر امی کے کان میں عفان کے نام کی پھونک مار دی تاکہ عفان کے ساتھ میری شادی ہو سکے۔ میں یہ اس لیے کر رہی تھی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور عفان بھی میرا ہو جائے۔
امی نے ابو سے بات کی اور ابو نے بھائیوں سے، اور بھائیوں سے ہوتی ہوتی یہ بھابھیوں تک پہنچ گئی کہ جہاں باہر رشتے ڈھونڈنے میں خوار ہو رہے ہیں وہیں اس ضلالت سے بچ کر بانو اور عفان کی شادی کر دی جائے۔ بھائیوں کے سامنے تو بھابھیوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اگلے دن صبح کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر دونوں بھابھیوں نے سادگی کے ساتھ میری موجودگی میں سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ کرنے کو وہ عفان کی شادی بانو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ وٹا سٹا نہیں کرتے، نہ ہی ان کے ہاں یہ رواج ہے۔ ان کی دو ٹوک انکار پر سب لوگ ہی خاموش ہو کر رہ گئے تھے، اور اس پل مجھے ان سے شدید نفرت ہوئی تھی کہ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا، اگر وہ ہاں کر دیتی تو میری خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی میری اور عفان کی شادی کی بات نہ کی۔ اس دن بھی میں چھت کے اوپر جنات کے گھر کی صفائی کر کے نیچے آئی تو سامنے ہی گھر کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ ہنسی خوشی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میری دونوں بھابیاں بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر جل کر خاک ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے چہروں کی ہنسی چھین لوں۔ میں ان سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن میری نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ ان کا انکار تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میرے دماغ میں ایک اچھوتا سا خیال آیا اور میں اس خیال پر عمل کرنے کے لیے شام کے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب میں جنات کے گھر کی صفائی کرنے جاتی تھی۔ مجھے جنات کے گھر جاتے 5 مہینے ہو گئے تھے، مگر ان 5 مہینوں میں نے صرف ایک ہی جنزات کو دیکھا تھا، اور اس سے بھی مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ شام ہوتے ہی میں چھت پر گئی اور جنات کے گھر میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی تو وہ جنزات میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے اتنے بڑے گھر کی صفائی کرتی ہوں، مگر بدلے میں انعام مجھے کچھ نہیں ملتا۔ اس جنزات نے کہا بدلے میں تمہیں کیا انعام چاہیے؟ میں نے کہا میں عفان سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میری بھابیاں میری شادی اس سے کروانے پر تیار نہیں ہیں۔ اس جنزات نے کہا کہ تم عفان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تم میری بھابیوں کا دماغ تو بدل دو تاکہ وہ میرے لیے راضی ہو جائیں۔ صرف وہی میری شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے، ورنہ میری شادی عفان سے ہو جاتی۔ اس جنزات نے سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ جنزات اب میرا یہ کام ضرور کر دے گا۔ میں روز ہی انتظار کرتی کہ اب میری بھابیاں خود سے عفان کے لیے میرا نام لیں، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ایسا کچھ نہ ہوا تو میں شدید غصے میں آ گئی۔ آج میرا ارادہ اس جنزات سے بات کرنے کا تھا جس نے مجھے میرا منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کر کے بھلا دیا تھا۔ میں شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب شام ہو اور میں اس جنزات کے گھر جاؤں۔ اس سے پہلے ہی دوپہر میں کھانے کے وقت میری بڑی بھابی نے خود اپنے منہ سے عفان کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا، جسے سن کر مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت پیدا ہو گئی، جبکہ باقی سب بھی حیران تھے کہ ایسا کیوں۔ پہلے تو وہ منع کر چکی تھی اور اب کیوں؟ جس پر بھابیوں نے کہا کہ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ گھر کی لڑکی ہی ٹھیک رہتی ہے۔ میرے گھر والوں کو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا تو اب بھی ہاں کر دی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ آخر میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ میں نے اتنے جتن کیے تھے اور پھر جلد ہی میری اور عفان کی منگنی ہو گئی۔ عفان کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ میری ہی خوشی میں خوش تھا۔ منگنی کے بعد میرا اور عفان کا رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ شادی 1 مہینے کے بعد ہی رکھی گئی تھی تاکہ شادی کی تیاریاں کی جا سکے۔ اس دوران میری بھابیوں کا مزاج اکثر بدلتا رہتا تھا۔ کبھی وہ مجھ سے بہت محبت اور نرمی سے پیش آتی اور کبھی بہت سختی اور نفرت سے، جس پر میں حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتی۔ مجھے یہ وہم لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ میری اور عفان کی منگنی نہ توڑ دے، جس کی وجہ سے میں نے ایک بار پھر اس جنزات سے کہا کہ وہ ایسا کچھ کریں جس سے میری بھابیوں کے دماغ میرے کنٹرول میں آ جائیں، اور وہ کچھ بھی غلط کرنے لگے ہیں تو مجھے پہلے سے پتہ چل جائے اور میں اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلا سکوں۔ اس جنزات نے ایسے ہی کیا اور مجھے ان کے دماغ پر کنٹرول مل گیا، جس سے میں ان کی سبھی سوچیں پڑھ سکتی تھی اور ان کو کنٹرول بھی کر سکتی تھی۔ اس جنزات نے کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے جو تم ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہو اس کا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب مجھے اس جنزات سے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور میری اور عفان کی شادی کے دن نزدیک آنے لگے۔ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں اور پھر ایسے ہی ایک دن اپنے گھر سے رخصت ہو کر میں عفان کے گھر آ گئی۔ عفان ایک اچھا اور مخلص ہمسفر ثابت ہوا تھا اور اس کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ عفان کے ماں باپ بھی بہت اچھے تھے اور اکلوتی بہو ہونے پر میں ان کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور میں اپنی بھابھیوں کے ذہنوں میں جھانکنا چھوڑ دیا، لیکن اس بیچ جب میں اپنے مائکے گئی تو سب سے پہلے جنات کے گھر کی صفائی کرنے گئی اور اسے کہا کہ اس دفعہ انعام میں مجھے اپنے شوہر کے دماغ کا کنٹرول چاہیے۔
تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ مجھ سے مخلص ہیں یا نہیں۔ اس جنزاد نے میری بات سن کر مجھے میرے شوہر کے دماغ کا کنٹرول دے دیا اور یوں میں اپنے شوہر کی ہر سوچ کو پڑھنے لگی۔ اپنی زندگی میں مگن ہو کر میں اپنے بھابھیوں کو بھول چکی تھی۔ میں کبھی کبھی مائکے جاتی لیکن جنات کے گھر کی صفائی کے لیے نہ جاتی۔ میرے پاس اب میرے شوہر کے دماغ کا کنٹرول تھا جس کو میں اپنے مطابق چلاتی تھی۔ میری اور عفان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ گزرا تھا جب ہم گھومنے کے لیے مری وغیرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 ہفتہ گھوم پھر کر جب ہم میرے مائکے والوں سے ملنے گئے تو میں اور عفان میری بھابھیوں کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ دونوں پاگل ہو گئی تھی اور کسی کو بھی پہچانتی نہیں تھی۔ ان کو باندھ کر رکھا گیا تھا کیونکہ جب بھی ان پر دورے پڑتے وہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ انہوں نے عفان کو بھی نہیں پہچانا تھا جو ان کا سگا بھائی تھا۔ میرے گھر والوں اور میرے سسرال والوں کو لگتا تھا کہ ان دونوں پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر کو دکھانے پر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، جس پر سب لوگ اس بات پر پختہ یقین ہو چکا تھا کہ ان پر آسیب کا ہی سایہ ہے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ باقی سب الگ پریشان تھے۔ میرے ذہن میں بھی ایک بار بھی ہمارے گھر کی چھت پر بسنے والے جنات کا خیال نہ آیا۔ عفان کی امی نے کہا کہ میں کسی پیر کو جانتی ہوں، ان دونوں کو ان کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور اگلے ہی دن میرے بھائی اپنی ساس کے ساتھ عفان کی امی کے ہمراہ میری دونوں بھابھیوں کو اس پیر کے پاس لے گئے جس کے بارے میں عفان کی امی نے کہا تھا۔ ہم سب لوگ ان کی صحت یابی کی دعا کر رہے تھے کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ امی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، تو پھر نہ جانے ان پر آسیب حاوی کیسے ہو گیا۔ امی کی بات سن کر میں چونک گئی اور میرا دھیان اچانک سے ہمارے گھر کی چھت پر بسنے والے جنات کی طرف گیا۔ میرے من میں پہلا خیال یہی آیا کہ ہو نہ ہو یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے چھت کی طرف بڑھی۔ چھت پر آ کر میں سیڑھیوں والے کمرے کے پچھلے حصے میں آئی اور وہاں کھڑی ہو گئی جہاں سے میں جنات کے گھر میں داخل ہوتی تھی، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں کافی دیر تک یہاں وہاں ہاتھ مارتی رہی، وہ جگہ ڈھونڈنے لگی مگر میں جنات کے گھر میں داخل نہ ہو سکی، جس کی وجہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں پریشان سی واپس نیچے آئی تو بھابھی لوگ بھابھیوں کو لے کر واپس آ چکے تھے۔ بھابھیوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو عفان کی امی نے کہا وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے الجھ کر پوچھا کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، جس پر میرے بڑے بھائی نے کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ ان دونوں کے ذہنوں کو باندھ دیا گیا ہے، ان کے پاس اپنے سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اس دنیا میں ہونے والی کسی چیز کو نہیں سمجھتی اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی ساری بات سن کر میں چکرا کر رہ گئی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے ہی تو اس جنزادے سے انعام کے طور پر اپنی بھابھیوں کے دماغ کو کنٹرول کر لیا تھا اور پھر عفان سے شادی کے بعد بالکل ہی بھول گئی تھی اور کبھی ان کے ذہنوں میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کی سوچوں کو پڑھ کر انہیں اپنے مطابق چلانا چاہا تھا۔ ان کے بھول کر میں نے انعام کے طور پر عفان کے دماغ کا کنٹرول لیا تھا۔ اگر میں نے ان کی طرف سے لاپرواہی برتی تو شاید ان کا حال بھی ان کی بہنوں جیسا ہو جائے اور یہ صرف میری وجہ سے ہوتا۔ میں حد درجہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے گھبراتے دیکھ کر میری امی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب سن کر گھبرا گئی تھی، مگر اب اس کا حل کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا کہ ان پیر صاحب نے کہا ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اب تو شاید یہ ایسے ہی رہیں گی۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میرے حواس غائب ہونے لگے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے بھائیوں کا بسا بسا ایک گھر اجڑ جاتا اور نہ صرف ان کا بلکہ شاید ان کے رشتے کا اثر مجھ پر اور عفان پر بھی پڑتا۔ یہ رشتہ تو وٹے سٹے کا ہی تھا۔ دوسری بڑی پریشانی عفان کا ذہن میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے علاوہ تو اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے تو نہ جانے سب میرے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس مشکل میں خود پھنسی ہوں تو نکلوں گی بھی خود ہی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں دوبارہ چھت پر گئی تاکہ اس جنزاد سے رابطہ کر سکوں، لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی مجھے جنات کا گھر نہیں ملا۔ میں پریشانی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ رونے سے کچھ ہونے والا تو تھا نہیں، تبھی کچھ دیر کے بعد خود کو سنبھالتی نیچے آئی اور نیٹ پر کسی عامل بابا کو ڈھونڈنے لگی جو مجھے اس مشکل سے نکالے، میری مدد کرتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے ایک عامل کا نمبر ملا جس کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ ہر طرح کے کام کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا نمبر سیو کر لیا اور
اگلے دن بنا کسی کو بتائے اکیلے ہی اس ایڈریس کی طرف روانہ ہو گئی جو ہمارے شہر کے آخری حصے میں تھا۔ کوئی دوسرا شہر ہوتا تو میں اکیلی نہ جا پاتی۔ میں اس جگہ پہنچی جہاں وہ ایڈریس تھا تو وہ جگہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ کوئی عمارت یا گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر تھا، جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر، اینٹیں، بجری اور نہ جانے کیا کچھ پڑا ہوا تھا۔ جگہ جگہ آدھی ادھوری دیواریں بھی تھیں۔ یہاں وہاں نظر دوڑاتے میں جلدی اس عامل تک پہنچ گئی جو ایک دیوار کے پیچھے بیٹھا اپنے کسی عمل میں مصروف تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بغیر کسی آواز کے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا مگر اس عامل کا عمل مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اسے ٹوکنا پڑا۔ میرے یوں درمیان میں بولنے پر اس نے آنکھیں کھول کر ذرا غصے سے مجھے دیکھا اور بولا کہ جس کام کے لیے آئی ہو وہ مشکل ہے اور یہ مشکل تم نے خود پالی ہے، اسی لیے اس وقت یہاں سے لوٹ جاؤ۔ میں ششدر رہ گئی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں کس مشکل میں گرفتار ہوں۔ اس سے پہلے یہی سوال میں عامل سے کرتی اس نے کہا مجھے سب پتا ہے، تم یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ میں ایک بار پھر حیران ہو گئی مگر پھر خود کو سنبھالا اور کہا جیسے آپ کو میری مشکل کا پتہ ہے ویسے ہی آپ کو اس کا حل بھی معلوم ہوگا، تو مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ سامل نے کہا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ یہ سب غلط ہے تو تم نے یہ کام کیا ہی کیوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی، کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں، تبھی خاموشی اختیار کر لی۔ عامل نے مجھے چپ دیکھ کر کہا اب تم آ ہی گئی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری مشکل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا مگر ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہیں اور مجھے کچھ مشکل بھی پیش آئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیسی مشکل؟ تو عامل نے کہا اب یہ کچھ کہنا مشکل ہے، کیا مشکل آ سکتی ہے یہ تو عمل کرنے کے دوران ہی پتہ چلے گا۔ کل تم اپنی دونوں بھابھیوں کو یہاں لے کر آنا، باقی تمہیں کل ہی بتاؤں گا۔ عامل کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کو واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد ایک نئی مشکل میرے سامنے تھی، اب میں ان کو وہاں لے کے کیسے جاؤں؟ اگر میں کسی کو بتاتی اور گھر میں سے کسی کو ساتھ لے جاتی تو سب کو پتہ لگ جاتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ساری رات سوچتی رہی مگر پھر ایک سوچ پر آ کر میں پرسکون ہوتی گئی۔ اگلی صبح میں اٹھ کر بھابھیوں کے کمرے میں باری باری گئی، ان کو کمرے سے باہر لے کر آئی۔ دونوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور میں نے دونوں کو بازوں سے پکڑ کر سنبھال رکھا۔ میرے گھر والوں نے جب یہ دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگے کہ ان کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں نے کہا کمرے میں رہ کر یہ مزید پاگل ہو جائیں گی تو ہوا خوری کے لیے میں ان کو پارک لے کر جا رہی ہوں، جلد ہی واپس لے آؤں گی۔ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ تم ان دونوں کو کیسے سنبھالو گی؟ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا کہ نہیں نہیں، میں سنبھال لوں گی اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو فون کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئے اور میں اپنی دونوں بھابھیوں کو سنبھالتی باہر لے آئی۔ میں نے ان کے ذہنوں کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی تھی۔ میں ان کو لے کر باہر آئی اور جلدی رکشے میں بیٹھ کر ان کو اس عامل کے پاس لے آئی۔ وہ عامل میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اشارے پر میں نے اس کو اس کے قریب بٹھایا تو وہ اپنے ہاتھ میں موجود مور کے پنکھوں سے بنے جھاڑو کو بار بار ان کے سروں پر رکھتا اور کچھ پڑھنے لگتا۔ مسلسل 1 گھنٹے تک اس پر وہ ہی عمل کرتا رہا۔ اس بیچ ان کے جسموں کو جھٹکے لگتے رہے جیسے وہ نہ جانے کتنی تکلیف میں ہوں۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر ڈھہ گئی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ عامل نے مجھ سے کہا کیا تم نے اپنے سسرال گھر میں چھت پر ان جنات کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو عامل نے کہا تمہاری شادی کے بعد جلدی وہ بھی تمہارے ساتھ ہی اس گھر سے رخصت ہو گئے تھے اور اب ان کا بسیرا تمہارے گھر کی چھت پر ہے۔ انہوں نے تمہارا منہ مانگا انعام تمہیں دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اب بھی منتظر ہیں کہ تم ان کے گھر آ کر کام کرو گی۔ تمہیں تمہاری بھابھیوں کے دماغ کا کنٹرول دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اپنا کنٹرول اپنے دماغ پر ختم ہو گیا اور تم بھی ان سے لا تعلق ہو گئی تو ان کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ میں نے ان پر دم کر دیا ہے، گھر جاتے ہی ان کو یہ والا پانی زوال کے وقت پلا دینا، یاد رہے زوال کے ہی وقت پانی پلانا۔ میں نے پانی کی بوتل ان سے تھامتے ہوئے پوچھا کہ کیا اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ عامل نے کہا یہ تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی لیکن اب تمہارے سر پر نئی مصیبت ہے۔ تمہارے پاس تمہارے شوہر کے دماغ کا کنٹرول ہے، سب سے پہلے تمہیں وہ ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں ان جنات سے پیچھا چھڑانا ہے جو تمہارے سسرال والے گھر کی چھت پر رہتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے ساتھ جنات کا رابطہ اور میل ملاپ خطرے سے خالی نہیں، اور یہ بات اپنی بھابھیوں کی حالت دیکھ کر تم جان گئی ہو جو انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا، وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا۔ عامل نے کہا اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سر ہلا کر اٹھی۔ بھابھیاں بے ہوش تھیں، تبھی میں انہیں چھوڑ کر رکشہ لینے چلی گئی۔ پھر رکشے والے کی مدد سے بھابھیوں کو رکشے میں بٹھایا اور ان کے ساتھ پارک میں اتر گئی۔ ان کو میں نے گھاس پر لٹا دیا۔ میں نے وہاں سے دونوں بھائیوں کو فون کیا
اور بہانہ بنایا کہ بھابھیاں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ وہ فوراً ہی چلے آئے اور بھابھیوں کے گھر لے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا۔ اس وقت 12 بجنے والے تھے۔ ٹھیک 12 بجے میں نے ان کو عامل کا دیا ہوا پانی پلا دیا، جسے پینے کے بعد وہ پھر بے سدھ ہو کر رہ گئی۔ سب گھبرا کر مجھے دیکھنے لگے، مگر میں نے ان کو بہلا دیا کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی ہیں۔ شام کے 6 بجے وہ پھر سے ہوش میں آ گئی اور اب کی بار ان کا رویہ بالکل نارمل تھا اور انہیں کچھ یاد بھی نہیں تھا کہ پچھلے دنوں میں وہ دونوں کس حال میں تھی، لیکن ان کے ساتھ ہی انہیں مجھ پر غصہ تھا کہ میری شادی آفان سے کیوں ہو گئی۔ مگر اب غصہ ظاہر کر کے وہ میرے بھائیوں کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتی تھی، تبھی چپ رہیں۔ اگلے دن میں اور عفان گھر لوٹ آئے۔ میں چھت پر گئی اور سارے چھت کی صفائی کرنے لگی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر جنات کا گھر کون سا ہے۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں جنات کے گھر داخل ہو گئی۔ وہی جن ذات میرے سامنے تھا اور غصہ تھا کہ اتنے دن سے میں نے صفائی کیوں نہیں کی۔ میں نے معافی مانگی اور گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اس بار مجھے کچھ جنات بچے وہاں کھیلتے نظر آئے جو جن کی طرح کے ہی ڈرانے تھے، پر پھر بھی مسلسل جنات کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے جانے لگی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں نے کسی جن سے کہا کہ مجھے انعام دے۔ اس نے میرے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا، مگر میں نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے دماغ کا کنٹرول نہیں چاہیے، اسے واپس اس کے دماغ کا کنٹرول دے دو۔ جن ذات نے میری بات مانتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ میرا سر جیسے جلنے لگا اور جل کر پگھلنے لگا، مگر میں 2 سیکنڈ بعد ہی اس نے ہاتھ ہٹا دیا تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں واپس نیچے آ گئی اور عفان کی سوچ پڑھنی چاہی، مگر ناکام رہی، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اب صرف ان جنات سے پیچھا چھڑانا باقی رہ گیا تھا، جس کا حل صرف عامل ہی جانتا تھا۔ اگلے دن میں پھر سے عامل کے پاس پہنچ گئی، مگر اس نے اس بار پہلے فیس مانگی۔ میں نے اسے 10,000 روپے دی اور پوچھا کہ ان سے کیسے پیچھا چھڑوایا جائے۔ اس نے کہا تمہیں رات کے وقت اس جن کے گھر میں بیٹھ کر چلا کرنا پڑے گا، جس سے تم ہمیشہ کے لیے ان سے نجات پالو گی، لیکن یاد رہے کہ چلے کے دوران تم وہ عمل پڑھنا نہیں چھوڑو گی جو تمہیں میں دوں گا، اور تمہیں تب تک یہ عمل پڑھنا ہے جب تک جنات کا وہ گھر غائب نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد تمہیں یہ پانی 1 ہفتے تک اپنے سبھی گھر والوں کو پلانا ہے اور خود بھی پینا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور عامل سے وہ عمل اور پانی کی بوتل لے کر میں گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ عمل اور بوتل الماری میں چھپا دیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور کوئی مجھ سے اس بارے میں سوال نہ پوچھے۔ رات کو کھانا بنا کر میں نے سب کو کھلایا اور جس جگ میں پانی ڈالا اس میں تھوڑا سا وہ عامل والا پانی بھی ملا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب سونے کے لیے چلے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں وہ عمل والا کاغذ لے کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر آنے کے بعد میں اسی جگہ پہنچی جہاں سے میں جنات کے اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جلدی میں جنات کے گھر پہنچ گئی تو ایک چھوٹا بچہ جنزاد میرے سامنے آیا۔ میں گھبرا گئی مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو شام کو آتی تھی نا؟ میں جلدی سے کہا آج شام کو میں نہیں آئی تھی، تبھی اب آئی ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں جھاڑو نیچے رکھ کر ایک جگہ چوکڑی مار کر بیٹھی اور وہ کاغذ کھول کر وہ عمل پڑھنے لگی جو عامل نے کاغذ پر لکھ کر مجھے دیا تھا۔ میں جوں جوں عمل پڑھتی گئی میرے ارد گرد آگ کا ایک الاؤ سا پیدا ہونے لگا۔ میرے جسم میں ہر طرف ایک آگ کی سی تپش پھیلتی گئی۔ گول دائرے میں آگ میرے ارد گرد بھڑک اٹھی تھی، جس کے درمیان میں بیٹھ کر وہ عمل پڑھ رہی تھی۔ آگ کی تپش مجھے جھلسا رہی تھی، لیکن مجھے اپنا عمل پورا کرنا تھا۔ تبھی ضبط کرتی عمل پڑھتی رہی۔ اچانک گول دائرے میں جلتی آگ سے پٹاخے پھوٹنے لگے اور ان پٹاخوں سے نکلتی شعاعیں میرے اوپر گرنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ میرے اوپر گرتی وہ شعاعیں بجھ جاتی۔ اچانک نہ جانے کہاں سے سارے جنات باہر نکل کر میرے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ آگ کے گول دائرے کے ارد گرد کئی جن آ کر کھڑے ہو گئے، مجھے خون خوار نگاہوں سے گھور رہے تھے، لیکن وہ دائرے کے اندر نہیں آ رہے تھے۔ جنات کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور پھر اچانک ان سب نے اکٹھے ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آوازیں بادلوں کی گڑگڑاہٹ جیسی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مجھے کانوں سے خون رس کر میری گردن پر بہنے لگا، جبکہ ناک سے بھی خون بہنے لگا۔ میں دہل کر رہ گئی، لیکن عمل پڑھنا نہ چھوڑا، کیونکہ اگر میں عمل روک دیتی تو وہ جنات مجھے ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتے۔ ان کا کوئی حربہ مجھ پر کارگر نہ ہو سکا۔
مگر ان کا چیخنا چلانا جاری تھا۔ اچانک مجھے اس ہجوم میں آفان نظر آیا جس کے پورے جسم پر خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر باہر نکلنا چاہا لیکن کسی طاقت نے مجھے اندر ہی روکے رکھا۔ میں وہیں کھڑی آنسو بہاتی آنکھوں سے آفان کو دیکھتی مزید زور و شور سے وہ عمل پڑھنے لگی۔ اچانک وہ سارے جن ایک ایک کر کے پھٹنے لگے۔ ان کے وجود سے آگ یا خون کے بجائے دھواں نکلنے لگا، جس سے وہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ پھٹ نہیں رہے بلکہ دھوئیں میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہاں موجود 100 کے قریب جن دھوئیں میں تحلیل ہوتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں نے آفان کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ بھی وہاں نہیں تھا۔ ان جنات کے بعد اچانک وہاں موجود غار نما کمرے آگ میں بھڑکنے لگے۔ ہر طرف آگ پھیل چکی تھی اور اس آگ کی تپش مجھے بھی جھلسا کر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ سارے کمرے راکھ کا ڈھیر بن گئے اور پھر اچانک ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے ارد گرد آفان اور میرے ساس سسر تھے۔ آفان نے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ چھت پر بے ہوش ملی تم ہمیں، اور تمہارے ناک اور کانوں سے بہت خون بھی نکل رہا تھا۔ میرے ساس اور سسر کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا۔ میں نے کہا صبح چڑیوں کو دانہ ڈالنے گئی تھی مگر چکر آیا تو بے ہوش ہو گئی، باقی مجھے کچھ یاد نہیں۔ نہ میں نے انہیں حقیقت بتائی اور نہ بتانے کا ارادہ تھا۔ تبھی بہانہ بنا دیا اور میرے گھڑے بہانے پر انہوں نے یقین بھی کر لیا۔ اس کے بعد میں ایک ہفتے تک اپنے ساس سسر اور آفان کو اس عامل قدم کیا ہوا پانی پلاتی رہی اور خود بھی پیتی رہی، اور یوں ہم سب ان جنات سے محفوظ بھی رہے اور ان سے چھٹکارا بھی مل گیا اپنی ایک خواہش کے حصول کے لیے۔ میں بہت آگے نکل گئی تھی لیکن شکر تھا کہ وقت پر اپنی غلطی کا سدباب کر لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور آفان کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی جب مجھے وہ واقعہ اور آگ کی وہ تپش کی شدت یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں خود سے ہی شرمندہ سی ہو کر رہ جاتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میں سب کی نظروں میں گر جاتی، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے میری غلطی پر پردہ ڈال کر ہمیشہ میری عزت رکھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔